ذرا غور سے حدیث پاک سنیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. دکھ بھی دور ہو جائیں، درد دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، رزق میں اضافہ ہو جائے. اور کیا چاہیے ہمیں؟ یعنی کیسا وظیفہ ہے. ایسے ہی نہیں لکھا شاعر نے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو پریشانی کو درود لے جاتا ہے نا، اس کے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں. درود پاک کی فضیلتوں پر مشتمل ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے آب کوثر. اس کتاب میں بھی اور بھی بہت ساری کتابوں میں بزرگوں نے اس واقعے کو نقل کیا کہ ایک دوست نے اپنے دوست سے قرض لیا 3000 دینار. اب جب وقت آ گیا قرض لوٹانے کا تو اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے، اس کا کاروبار، اس کا کام کاج سب ختم ہو چکا تھا. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کچھ دیر اور اس نے مہلت دی اور آخر کار جب دیکھا کہ وہ پیسے نہیں لوٹا رہا تو پہلے والے دوست نے عدالت میں جا کر مقدمہ کر دیا کہ میں اس سے پیسے مانگتا ہوں، یہ میرے پیسے نہیں دیتا. قاضی نے بلایا، کہا پیسے دینے اس کے؟ مانگتا ہے یہ؟ کہا جی بالکل مانگتا ہے، میں نے اس سے لیے ہیں، تو واپس دے دو. کہا حضور ہے ہی نہیں، کاروبار ختم ہو گیا ہے، میں تو نہیں لوٹا سکتا. کہ تمہارے پاس 30 دن کا وقت ہے، 30 ڈیز میں اس کا قرضہ لوٹا دو ورنہ پھر تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. اب یہ بندہ گھر آیا، ہو سکتا ہے اس نے یہی حدیث پڑھی ہو کہ سخت حاجت درپیش ہو، سخت مشکل میں ہو بندہ تو اسے درود پڑھنا چاہیے. اس نے یہی کیا. اس نے سوچا اور تو کوئی سبیل نہیں ہے. وہ صبح سے شام درود پاک پڑھنے لگا. 1 دن 2 دن 3 دن کنٹینیو 27 دن گزر گئے. وہ درود پاک پڑھتا رہا. 28ویں رات آ گئی. اب اونلی 2 ڈیز، 2 دن باقی ہے. رات کو سویا، خواب میں کسی نے کہا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. صبح اٹھا، سوچنے لگا کہ آواز تو آئی تھی مگر کس کی تھی، اور صرف ایک آواز پر میں کیسے کسی کے پاس جا سکتا ہوں. پورا دن پھر درود پڑھتا رہا. اگلی رات آ گئی. اب آنکھیں بند ہوئیں تو خواب میں نبی پاک تشریف لے آیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. بڑا خوش صبح اٹھا تو بڑا فریش، مگر پھر سوچا کہ میں اگر وزیر کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی ہے تو میرے پاس کوئی ایویڈنس تو ہے نہیں، کوئی ثبوت تو ہے نہیں. میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر جاؤں گا، وزیر نے کہا میں کیسے مان لوں تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے. اب اسی ہیزیٹیشن میں، اسی تذبذب میں وہ دن بھی گزر گیا. درود پڑھتا رہا اور اب آخری رات آ گئی. صبح عدالت میں جانا ہے، دا لاسٹ نائٹ بفور عدالت، بفور کورٹ. اس رات پھر نبی پاک خواب میں تشریف لائے. آقا نے فرمایا علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور چلا تو جاؤں، اگر علی بن عیسیٰ وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا نشانی پیش کروں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا کرو، اسے یہ کہنا کہ تم روزانہ نماز فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہو، اور جب تک کہ درود پورے نہیں ہوتے تم کسی سے بات بھی نہیں کرتے، اور یہ بات صرف تمہیں پتا ہے اور تمہارے اللہ کو پتا ہے، تم کسی کو یہ بات بتاتے بھی نہیں. اب جب یہ صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو نبی پاک نے نشانی بھی عطا فرما دی ہے. صبح وزیر کے پاس پہنچ گیا. وزیر اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا حضور مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہا کیا بات کرنی ہے؟ کہا ایک بڑا امپورٹنٹ میسج لے کر آیا ہوں. اچھا کس کا میسج ہے؟ کہا رسول پاک کا میسج لایا. وزیر نے کہا اچھا چلو آ جاؤ، کمرے میں بیٹھتے ہیں. سب کو باہر کر دیا. کہا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، اینڈ ٹوڈے از دا لاسٹ ڈے، آج آخری دن ہے. اگر میں آج عدالت میں پیسے لے کے نہیں گیا تو مجھے جیل ہو جانی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے ہیں، مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ وہاں جا کر میں آپ کے پاس جاؤں گا تو آپ نے میرا قرض ادا کر دینا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بات تو صحیح ہے، مگر آپ کوئی نشانی لائے ہیں کہ نبی پاک نے آپ کو بھیجا ہے؟
کہتا خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے نشانی بھی بتائی ہے۔ حضور نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک آپ کے وہ درود فائنل نہیں ہوتے آپ کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جو وزیر روزانہ 5000 درود پڑھتا ہوگا وہ عاشق رسول کہتا ہوگا، جب اس کو یہ علم ہوا سبحان اللہ وہ تو جھوم گیا، نعرہ لگاتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، ارے میرے درود قبول ہو گئے۔ فوراً اپنے حجرے میں گیا، واپس آیا اور اپنے ہاتھ میں 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتا ہے پہلے 3000 تو جو نبی پاک کا حکم ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ آپ کا قرض ادا کیجئے، 3000 اس بات کے لیجئے کہ آپ اتنی اچھی خوشخبری لے کر میرے گھر پر آئے، اور 3000 مزید لیجئے اور اپنے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دیجئے، اور ایک اور وعدہ کر لو اب زندگی میں تمہیں کوئی بھی ضرورت پڑے گی تم نے میرے پاس آنا ہے، میں تمہارا بھائی ہوں۔ سبحان اللہ، وہ بندہ ایک رات پہلے جو 3000 کا مقروض ہے اب 9000 دینار لے کر جھومتا ہوا عدالت میں جاتا ہے۔ عدالت میں پہنچتے ہی اس دیوانے نے جج کے ہاتھ میں وہ رقم دے دی کہ حضور یہ میرا ٹائم پورا ہوا، یہ میرا قرضہ واپس لوٹا دیجئے۔ جج کہتا ہے پیسے تو لوٹا دوں گا، بتاؤ آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے کاروبار ختم، تم تو کہتے تھے اب میرا جناب کوئی کام نہیں، اور یہ 3000 دینار کی رقم جمع کیسے کر کے لائے؟ اب اس عاشق رسول نے گویا زبان کال سے نہیں زبان حال سے گویا اس طرح اپنی داستان پوری عدالت میں سنائی کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اس نے بھری عدالت میں سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح نبی پاک خواب میں آئے، آقا نے وزیر کے پاس بھیجا تھا۔ سبحان اللہ، وہ جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ زمانہ بھی کیسا تھا۔ اب وہ عدالت کے درمیان جج اپنی کرسی سے کھڑا ہوا، اپنے کمرے میں گیا، واپس آتا ہے اور 3000 دینار اس عاشق رسول کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ ابھی سنو تو صحیح، جس نے مقدمہ کیا تھا وہ بھی تو ساری بات سن رہا تھا نا، وہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، کہتا ہے رکیے رکیے، کاغذ قلم لائیے، میں اپنا قرضہ ہی اس کو معاف کر دیتا ہوں، جس پر میرے آقا کا اتنا کرم ہے۔ اس بھائی نے قرضہ معاف کر دیا۔ اب یہ عاشق رسول کہتا ہے حضور جو آپ نے 3000 دیے تھے یہ تو واپس لے لیں، میرا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ وہ جج بھی کیسا ہے، کہتا ہے جو پیسے سرکار کے نام پہ نکال دیے واپس نہیں لینے، یہ بھی تم لے جاؤ۔ ذرا غور کیجئے، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جس شخص کو جس دن جیل ہونی تھی 30 دن کمپلیٹ ہو گئے تھے، 1 دینار دینے کو نہیں تھا، اب وہ 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ یہ ہے درود پاک، صدق کے دل سے، دل کی گہرائیوں سے۔ آج بھی کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے، میرے آقا آج بھی امت پر مہربان ہیں۔